اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ور محمد وآل محمد صلوات۔ آج انشاءاللہ قرآن کریم کے 8ویں جز کی کچھ آیات آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111 اور اگلی ایک دو آیات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بعض اوقات ہمیں ہو سکتا ہے ذہن میں خیال آتا ہو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کو اپنے معجزات دکھائے تھے، حضرت موسیٰ کی قوم نے معجزات دیکھے، حضرت عیسیٰ کی قوم نے معجزات دیکھے، تو اللہ اگر ہمیں بھی کوئی معجزہ دکھا دیتا اسی طرح کا تو ہمیں تو بڑی آسانی ہو جاتی۔ معجزے کی وجہ سے ہم زیادہ صحیح طرح سے اور پکا ایمان لے آتے ہیں۔ یہ خیال جو ہو سکتا ہے بعض اوقات ہمارے ذہن میں آتا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس سے اختلاف رکھتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جن قوموں کو ہم نے معجزے دکھائے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس کے باوجود بعد میں وہ منکر ہو گئے، کیونکہ ایمان لانے کا تعلق حتماً اس سے نہیں ہے کہ انسان کوئی غیر معمولی چیز دیکھے۔ بعض لوگ معجزہ دیکھتے تھے اور چونکہ اندر سے بہت ٹیڑھے تھے تو کہتے تھے یہ جادو ہے، اور یہ معجزہ دکھانے والا یہ کوئی معجزہ نہیں ہے بلکہ یہ شخص جادو کر رہا ہے، اور منکر ہو جاتے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی مزاج کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے نازل کر دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے کلام کرتے، یعنی ایک معجزہ یہ دیکھ لیتے کہ مردے ان سے باتیں کرتے، وَحَشَّرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز ہم ان کے سامنے لا کر کھڑی کر دیتے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، یعنی ہر قسم کے معجزات، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، یعنی جو خداوند عالم نے ایمان لانے کے لیے راستہ رکھا ہے، اگر یہ اس پہ چلنے کے لیے آمادہ نہ ہو تو جتنے مرضی معجزات دکھا دو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے کون سا راستہ رکھا ہے ایمان کے لیے؟ اللہ نے جو بار بار قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، کبھی اشاروں میں اور کبھی بڑی وضاحت کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں عقل دی ہے، اور تمہاری اس عقل کے سامنے ہم نے اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے اپنی بات رکھ دی ہے تمہارے سامنے۔ اب جب تم ہمارے نبی کی بات کو دیکھو گے، ہماری کتاب کی بات کو، ہماری دعوت پہ غور کرو گے، تو جو چیز رکاوٹ بنے گی تمہارے ایمان لانے میں، وہ تمہارے وہ خواہشات اور وہ آرزویں اور وہ مفادات ہیں جو تمہیں اس دعوت کو قبول کرنے کی صورت میں ہاتھ سے جاتے نظر آئیں گے۔ تو اختیار تمہارے پاس ہے، چاہو تو اپنی خواہشات کو ایک طرف کرو اور اپنی عقل کو خواہشات سے پاک کر کے ہمارے نبی کی دعوت پر غور کرو، تو تمہاری عقل اس کی تائید کرے گی۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ باتیں صحیح کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود
انہوں نے ان کا انکار کر دیا. تو اللہ زبردستی کا اسلام نہیں چاہتا کہ ڈنڈے سے اسلام میں لایا جائے. لا اکراہ فی الدین. کیوں لا اکراہ فی الدین؟ دین میں زبردستی نہیں ہے. آگے خود ہی فرما دیا قد تبین الرشد من الغی. زبردستی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہدایت اور گمراہی الگ الگ کی جا چکی ہے. اللہ کے نبی نے آ کے کھول کر بتا دیا کیا سیدھا راستہ ہے اور کیا گمراہی ہے. اب زبردستی کی ضرورت نہیں ہے. اب اللہ کی مشیت یہ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ جو آنا چاہتا ہے اپنی رغبت اور اختیار سے آئے، اور اسی کو اللہ داخلے کی توفیق بھی دے گا. اور جو خود بیزار ہے اور خود اور چکروں میں ہے، اللہ بھی اس کو اس وادی ایمان میں داخلے کی اجازت نہیں دیتا. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ معجزات دکھانے سے لے آئیں گے ایمان، تو اللہ اس کا جواب یہ دے رہا ہے. یہ ساری چیزیں بھی ہم ان کو دکھا دیتے جو یہ مطالبے کر رہے ہیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، سوائے اسی راستے سے جو اللہ کی مشیت ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. لیکن ان میں سے اکثر نادان ہے، جاہل ہے. وَكَذَلِكَ اگلی آیت 112 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. بڑی غور طلب بات ہے. اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جنوں اور انسانوں کے شیاطین میں سے دشمن قرار دیے. یعنی اللہ کا کوئی بھی جب نبی آتا ہے تو دو طرح کے شیطان اللہ کے نبی کے دشمن ہوتے ہیں، بن جاتے ہیں اس کے زمانے میں. کچھ نظر آنے والے شیطان یعنی انسان، اور کچھ نظر نہ آنے والے شیطان یعنی جن. جن کا لفظی مطلب کیا ہے؟ جس کو دیکھا نہ جا سکے، جو ہماری نگاہوں سے چھپا ہوا. خود شیطان جو ابلیس ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کان من الجن. شیطان اگرچہ ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا لیکن ملائکہ میں سے تھا نہیں بلکہ جنات میں سے تھا. تو اللہ نے ہر نبی کے لیے کچھ دشمن قرار دیے ہیں، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. وہ کیا کرتے ہیں؟ غور فرمائیے. یوحی بعضهم الی بعض. یہ دونوں شیاطین انس اور شیاطین جن یہ بھی ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں. اللہ نبیوں پہ وحی نازل کرتا ہے. یہاں پہ اللہ نے وہی لفظ استعمال کیا یوحی، وحی کرتے ہیں بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کی طرف. یعنی ایک دوسرے کو پلان بتاتے ہیں کیسے گمراہ کرنا ہے، کیسے لوگوں کو دین کی دعوت سے دور رکھنا ہے، کیسا ماحول کریٹ کر دینا ہے، کیا کیا جائے کہ لوگ دین سے دور ہوں. وحی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ غور فرما لیں، اس لفظ کا معنی جان لیں. وحی عربی زبان میں یعنی واو، ہا اور یا جسے ہم وحی کہتے ہیں، وحی کا لفظ اصل میں عربی زبان میں اس کا معنی ہے خفیہ اشارہ یا خفیہ پیغام. جب کسی کو خفیہ پیغام بھیجا جاتا ہے تو بھیجنے والے کو پتہ ہوتا ہے اور جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، باقیوں کو پتہ نہیں ہوتا، ورنہ وہ خفیہ ہوتا ہی نہیں. اگر کچھ محفل میں کچھ لوگ بیٹھے ہو اور ایک دوسرے کو تھوڑا آنکھ سے اشارہ کرے، بعض اوقات کرتے ہیں، عربی میں اس کو وحی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. چونکہ باقیوں کو پتہ نہیں چلا، ان کو آپس میں پتہ چل گیا کہ اب کیا کرنا. تو یہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیغام بھیجتا ہے اپنے نبیوں کی طرف، وہ بھی دوسروں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. یا اللہ جانتا ہے، یا جس کے ذریعے، جس فرشتے کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے، یا اس نبی کو پتہ ہے اس کی حقیقت. اسی طرح کے خفیہ پیغامات شیاطین بھی ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں. اور وہ پیغام ہوتے کہ زخرف القول. زخرف کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کو بڑا سجایا جائے، جس میں بڑی چمک دمک رکھی جائے، جیسے سونے چاندی سے کسی چیز کو مزین کر دیا جائے موتیوں سے، تو وہ دیکھنے والوں کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہے. تو شیاطین کے پلان میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ظاہری چمک دمک، ظاہری لذتیں، ظاہری مزے بہت زیادہ ہوتے ہیں. یعنی شیطان جو بھی چیز لا کے سامنے رکھتا ہے انسانوں کے، اس میں انسانوں کی خواہش پرستی کو ٹارگٹ کرتا ہے. یعنی وہ ایسا پیکج دیتا ہے جس میں انسان کو لگتا ہے یار ادھر مزہ زیادہ آئے گا.
جبکہ اللہ تبارک و تعالی وہ اس بات کا لحاظ نہیں کرتا کہ ان کو مزہ کس میں زیادہ آنا، مزہ کس میں زیادہ نہیں آنا. تو انسان جب دونوں میں کمپیئر کرتا ہے تو وہ انسان جو نفس پرستی کی طرف مائل ہوتے ہیں انہیں شیطان کا چمکایا دمکایا راستہ زیادہ نظر آتا ہے اور وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جس طرح ہمارے نبی اپنا کام کرتے ہیں، یہ والا گروپ بھی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. کرتے کس لیے ہے؟ زخرف القول غرورا، غرور کہتے ہیں دھوکے کو. اب جو اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں نا، یہ بندہ بڑا مغرور ہے، اس کا معنی پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے ذہنوں میں اس کا معنی ہے کہ یہ بڑا متکبر ہے، جبکہ مغرور کا معنی ہوتا ہے جس نے دھوکہ کھایا ہوا. مغرور یعنی دھوکہ کھایا ہوا. اصل میں متکبر مغرور ہی ہوتا ہے، یعنی دھوکہ کھایا ہوتا ہے، کیونکہ اپنے آپ کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے جو وہ ہے نہیں. اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے میں دوسروں سے بڑا ہوں، جبکہ ہوتا نہیں ہے. اللہ کی نگاہوں میں جو خود کو دوسروں سے برتر سمجھے وہی گھٹیا ہوتا ہے. اور جو تکبر کی صفت ہے یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی، وہ اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے. فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی کبریا یعنی بڑائی، لہو صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے. کوئی کلندر شلندر کبریا نہیں. یہاں پہ نئے نئے نعرے، ایسا لگتا ہے کہ شیطان بیٹھ کے لکھاتا ہے ان کو کہ جو اللہ نے اپنے لیے لفظ استعمال کیا قرآن میں تم کسی اور کے لیے استعمال کرو تاکہ تمہارا بیڑا غرق کو مشرک بنو. تم یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ جاسیہ کے بالکل آخر میں آتی ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور صرف اسی کے لیے مخصوص ہے آسمانوں اور زمین کی کبریا. اور یہ جائل کر کلندر کبریا. ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس نے ان کے دماغ میں یہ کیڑا ڈالا غلط طریقے سے. چونکہ انہوں نے قرآن کو دیکھنے کی زحمت نہیں کی، انہوں نے صحیح احادیث کو دیکھنے کی زحمت نہیں کی. جو نیا لفظ سنتے ہیں اس پہ گر پڑتے ہیں. اگر یہ دیکھ لیا ہوتا کہ یہ لفظ اللہ نے اپنے لیے مخصوص قرار دیا ہے تو یہ جرأت نہ کرتے. لیکن پھر اس جہالت کی اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ بعد میں پتہ بھی چلے کہ یہ تو اللہ نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے، تو پھر اور باتیں گھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی گمراہی کا شکار رہتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ حرکتیں نہ کرتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو ان کو چھوڑ دیجئے اور یہ جھوٹ جو گھڑ رہے ہیں ان کو گھڑنے دیجئے. آپ اپنا کام کیجئے تبلیغ کا، اور جو یہ آپ کے دشمن کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے. آیت نمبر 116، اس پہ بھی غور فرما لیں. کبھی بھی اپنے معاملات میں یہ فیصلہ کرنے میں کہ کون سی سائیڈ صحیح ہے اور کون سی سائیڈ صحیح نہیں ہے، کون سا عالم حق ہے اور کون سا عالم باطل ہے، کبھی بھی اس کے لیے اکثریت کو معیار قرار نہ دے کہ مجمع کس کا زیادہ لگتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے. یہ معیار جس نے قرار دیا کیا ہوگا؟ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اے رسول اگر آپ نے زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کی بات مانی، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے. اکثریت کو کبھی اپنا معیار نہ بنائیں. اکثریت کیا ہوتی ہے؟ ان یتبعون الا الظن، یہ تو پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی. یہ تحقیق مزاج ہی نہیں ہوتے، یہ سنجیدہ مزاج ہی نہیں ہوتے. اکثریت جدھر ہوا چلے ادھر دوڑ پڑتے. فرض کرے ابھی پاکستان کا میڈیا کوئی زور و شور سے اپنے زبردست طریقے سے فنکاری سے کوئی جھوٹی خبر اڑا دے، بغیر تحقیق کے لوگ آگے نتائج بھی نکالنا شروع کر دیں. بہت پہلے ایک دفعہ چند سال پہلے ہم نے ایک ٹیسٹ کیا. ایک الیکشن ہو رہا تھا اور اس میں لوگ کافی جمع تھے، ووٹنگ ہو رہی تھی. ہائی اسکول تھا، لوگ بہت سارے جمع تھے. تو ہم نے کہا کہ افواہ اڑاتے ہیں. اس وقت ایران بھی نہیں گئے تھے، ہم کالج میں پڑھتے تھے. ایسے مذاق میں افواہ اڑاتے. تو اس وقت ہم نے ایک دشمن اہل بیت جو تھا، ہم نے افواہ اڑائی. وہاں پر چند بندے کھڑے ہوئے تھے. ہم نے آپس میں اونچی آواز میں کہا کہ اس پہ حملہ ہوا ہے، مارا گیا وہ. آپ یقین کریں تھوڑی دیر بعد وہ پھیل گئی
اور مزے کی بات یہ تھی کہ ہمارے پاس ایک بندہ آیا, ہم دوبارہ وہی بات کر رہے تھے, ہم نے کہا تو نے سنا؟ کہتا جی میں بھی وہاں سے آ رہا ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہم نے اس سے کہا ادھر آ, تو نے کہاں سے دیکھ لیا؟ جھوٹ بولتا ہے بے ایمان, ہم نے تو افواہ اڑائی. پھر وہ آئے بادشاہ کرنا شروع ہو. اس طرح لوگ باور کرتے ہیں, اور یہ بڑی گندی صفت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے تحقیق کر لیا کرو, ایسا نہ ہو کسی قوم کا نقصان کر دو بعد میں تمہیں ندامت اٹھانی پڑے کہ ہم نے کیا کر. ابھی کل شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہو, ایک کلپ وائرل ہوا تھا. کلپ وہ کسی اور چیز کا تھا, کسی بے ایمان نے, کسی شیطان کے چیلے نے, نیچے لکھا ہوا تھا جناب 4 سدہ میں شیعوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا گیا, شیعوں کو بلا کے مارا گیا فلان. لوگ دھڑا دھڑ فارورڈ کر رہے ہیں اس کو. وہ ملتان میں ایک ڈکیتی میں لوگوں نے ڈکیتوں کو پکڑ لیا, ان کو مارا اور پولیس کے حوالے کر دیا. وہ جو ڈکیتوں کو مار رہے ہیں ان ڈکیتوں کو انہوں نے شیعہ بنایا ہوا ہے, اور مارنے والوں کو 4 سدہ, اور وہ سرائکی بول رہے ہیں. اتنی واضح, تھوڑا سا بندہ غور کرے, دھڑا دھڑ فارورڈ کر رہے ہیں, شیعوں پہ حملہ ہو گیا, شیعوں پہ حملہ. بعض اوقات کبھی ہم ایسی حرکت کریں گے اور کسی بڑے فساد کا باعث بن جائیں گے. کوئی شیطان اسی طرح کی چیز پھیلائے گا اور ہم فی سبیل اللہ آگ لگانے میں شریک ہو جائیں گے, اور ہمیں سینس بھی نہیں ہوگی کہ ہم نے کیا آگے کرنا ہے. بھائی نہ فارورڈ کرو, کوئی بیماری ہے؟ کم از کم اگر بہت ہی شوق ہے فارورڈ کرنے کا تو پہلے کسی معتبر انسان سے چیک کروا لو, وہ تصدیق کرے پھر فارورڈ کرو. نہ تمہیں بی بی سی تنخواہ دیتا ہے, نہ تمہیں سی این این تنخواہ دیتا ہے, نہ تمہیں پاکستانی چینل تنخواہ دیتے ہیں, ابلیس تنخواہ دیتا ہے جو غلط خبریں پھیلاتے ہو. اور یہ سورۃ النساء میں یہ والی آیت بھی گزر چکی ہے, ہم نے اس کو اس دفعہ ڈسکس نہیں کر پائے, کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ فرماتا ہے جب بھی ان کے پاس کوئی خوف کی یا امن کی خبر آتی ہے فوراً اڑا دیتے, اور اگر یہ اڑانے کی جگہ رسول کے پاس لے جاتے یا ان لوگوں کے پاس لے جاتے جو اس کی صحیح بات کو چیک کر لیتے تو یہ فتنہ نہ ہوتا پھر. اور اگر اللہ کا تم پہ فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب شیطان کے پیروکار بن جاتے. یعنی یہ خبریں پھیلانا شیطان کی پیروی, لیکن نہ دیکھتے ہیں نہ چیک کرتے ہیں. ابھی ایک اور کلپ آیا ہوا تھا, ایک عرب جو ہے وہ تقریر کر رہا ہے کہ اگر اتحاد چاہتے ہو تو جو شیعہ ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ امام بارگاہ بنائے جائے, جنت البقیع تعمیر کی جائے فلان, اور یہ مطالبہ اس کی تقریر میں سے کاٹ کے نیچے جناب چلا رہے ہیں. سعودی عرب اور ایران کی دوستی ہو گئی ہے, اور جناب اب بی بی کا مزار, بی بی کی تو قبر ہی گمنام ہے, ایسے ہی گمنام ہے, پتہ ہی نہیں کہاں پر ہے, بی بی کا مزار تیار ہو رہا ہے فلان, اور دڑ دڑ فارورڈ کر رہے ہیں. جبکہ وہ جو کٹا ہوا کلپ ہے وہ اپنی قوم کو یہ بتا رہا ہے کہ تم ان شیعوں کے قریب جانا چاہتے ہو, اگر تم ان کے قریب جاؤ گے تو یہ کفریات یہ تم سے مطالبہ کرتے ہیں, اپنے امام باڑے بناؤ اور فلان, جو ساری کفریات. پوری تقریر میں سے بیچ میں سے 2-4 جملے کاٹے اور اس کو فارورڈ کر رہے ہیں, اور جو واہ 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 سبحان اللہ کتنا زبردست ہو گیا. یہ حالت ہے. ہمیں تو کوئی بھی شیطان چاہے تو 1 منٹ میں اپنی راہ پہ لگا سکتا ہے. تھوڑے سے ہماری جو نازک جو جگہ ہے, جو ہمارے جذبات زیادہ جہاں پہ بھڑکتے ہیں, اس کا نام لے اور جو مرضی اپنا وہ زہر انڈیل دے, ہم جناب بڑا فی سبیل اللہ فارورڈ کر رہے ہوں. اور یہ آپ بات یاد رکھیے, آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے یہ واٹس ایپ والوں نے یہ جو میسج فارورڈ کیے جاتے ہیں ان پر ایک لمٹ لگا دی تھی. ایک ٹائم میں آپ زیادہ بندوں کو فارورڈ نہیں کر سکتے. کیوں لگائی تھی؟ اس لیے کہ ہندوستان میں اسی وجہ سے بندے مارے گئے تھے. یعنی لوگوں نے مسلمانوں کو مارا, ہندوؤں نے, اور غلط بات اس پہ لکھ کر اور اب سارے معاشرے میں فارورڈ کر دی. لوگ بھڑک گئے, انہوں نے مسلمانوں کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا. واٹس ایپ نے پابندی لگا دی کہ کم کو فارورڈ کیا جائے, زیادہ کو فارورڈ نہ کیا جائے. اور اگر کبھی واٹس ایپ والے سوچ لیں کہ آپ کا فساد کرانا ہے تو پھر سوچے کیا ہوگا. کبھی فیس بک والے سوچ لیں کہ کسی فیک آئی ڈی سے, 1000 فیک آئی ڈی سے یا 1,00,000 فیک آئی ڈی سے پاکستان میں وہ ایسی باتیں پھیلائیں کہ دنگا کرائیں, تو ان کے لیے چٹکی کا کام ہے. چونکہ ہم تو ایسے کانوں کی سنی بات پہ چلتے ہیں جیسے گولی چلتی ہے, اور اتنی زحمت نہیں کر سکتے کہ ہم پہلے تصدیق کر لیں, کہیں شیطان ہمیں استعمال نہ کر لیں. اگر تو نے, اے رسول, اگر آپ نے
زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کی بات مانی تو یہ آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے، کیونکہ یہ تو گمان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کو کہاں تحقیق کرتے ہیں، بات کو ڈھونڈتے ہیں کہ صحیح بات کیا ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ اور کچھ بھی نہیں کرتے، اندازے لگاتے ہیں، مجھے گمان ہے کہ یوں ہوا ہوگا، چل بھائی اس کے اوپر بدہ مار دو۔ یہ جو بعض اوقات الزام لگتے ہیں توہین مذہب کے، ان میں سے کئی جگہ پر توہین معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے جب بندے کو مار کاٹ دیا ہوتا ہے کہ بھائی ذاتی لڑائی تھی، ادھر والے کو اور کچھ نہیں ملا، اس نے کہا تو نے ہمارے رسول کی توہین کی ہے، چل بھی باقی اندھے ہو کے پیچھے لگ کے اس کو مار دیتے۔ آپ نے پتہ سنا ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک بینک مینیجر کو اس کے گارڈ نے، چوکیدار نے گولی مار کے مار دیا، اور باہر آ کے نعرے مارنے لگا ہوا ناموس سے رسالت زندہ باد، اور لوگ مجمع بھی نعرے مارنے شروع ہو گیا۔ بعد میں تحقیقات سے پتہ چلا کہ وہ جو مینیجر تھا اس کو وہ سستی مستی نہیں کرنے دیتا تھا، اس کو غصہ چڑھا ہوا تھا، اس نے اسے گولی مار دی اور باہر آ کے کہا تحفظ ناموس رسالت زندہ باد، باقی نعرے مارنے شروع ہو گئے۔ یہ تو ہمارے دین کی حالت ہے، عمل کرنے میں رسول کی بات نہیں مانتے، لیکن بندے مارنے میں رسول کا نام لے کے بندے مار دیتے۔ ان میں سے یہ لوگ نہیں کرتے پیروی مگر گمان کی، اور نہیں لگاتے مگر اندازے، اندازوں پر یہ لوگ چلتے ہیں، یقینیات پر نہیں چلتے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ آیت نمبر 121۔ اس آیت سے پہلے ایک بات سن لیں۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھے میسج کیا کہ مولانا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھاؤ، جس حیوان کو مثلا ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے اسے کھاؤ۔ اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے نہ کھاؤ، اب اللہ نے فرمایا ہوا ہے، لیکن اس چیمپئن کو کسی فتنہ گر نے شبہ ڈالا ہے، اس کو یقین تھا کہ اس کو قرآن کی خبر ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ اس شبہ کو لے کے آگے چل رہا ہے۔ آپ بتائیں نا، اللہ نے یہ تو کہا ہے کہ جس پہ اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ، یہ تو نہیں کہا جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا اسے نہ کھاؤ۔ میں نے کہا بھائی آپ کہاں سے کہہ رہے ہو کہ اللہ نے نہیں کہا؟ یہ تو قرآن میں ہے، جا کے دیکھو۔ پھر کہتا ہے سوری مجھے پتہ نہیں تھا، پڑھا لکھا ماشاءاللہ زبردست، لیکن فارغ۔ اس قوم کی حالت کا اندازہ لگائیں جس کو ایک کتاب اللہ نے دی ہے، انہیں اس کتاب کا پڑھنے کا ہوش کوئی نہیں، جبکہ اسی قرآن نے بتایا کہ تمہارا نبی تمہاری شکایت کرنے والا ہے کہ تم اس قرآن سے دور تھے، پھر بھی ٹس سے بس نہیں ہوتے۔ تو یہ آیت نمبر 121 ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور نہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور یقیناً یہ فسق ہے، یعنی فاسق ہوگا جو کھائے گا۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور یقیناً شیاطین، لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیطان اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں، خفیہ پیغامات بھیجتے ہیں تاکہ وہ تمہارے ساتھ بحث کریں۔ اب یہ جو آیت کا نزول ہے کب ہوا؟ کفار مکہ نے، مشرکین نے مسلمانوں سے کہا یہ تمہارا دین کیسا دین ہے؟ اب توجہ کریں ذرا، شبہ کیسے ڈالتے ہیں، تمہارا دین کیسا دین ہے؟ تم کہتے ہو کہ جس کو ذبح نہ کیا جائے وہ نہیں کھا سکتے، جسے تم ذبح کرو، جسے تم مارو وہ حلال، جسے اللہ خود مارے وہ حرام۔ اب سادہ بندہ کہتا ہے یار بات تو ہے، اس کو تو اللہ مارتا ہے، مردار کو، جو مردار ہو جاتا ہے، جس کو مردار کہا جاتا ہے، میتہ کہا جاتا ہے، جسے میتہ کہا ہے قرآن نے، کہ جس کو اللہ مارے وہ حرام، جسے ہم مارے وہ حلال، تو بات تو بڑی خطرناک ہے، وہ حلال ہونا چاہیے۔ تو اس قسم کی باتیں جب کی گئی تو اللہ نے فرمایا شیاطین اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں تاکہ تم سے بحث کریں، بحث نئی نئی باتیں بنا لیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی، اطاعت کی، انکم لمشرکون، تو جیسے وہ مشرک ہے تم بھی ویسے ہی مشرک بن جاؤ گے۔ اینڈ ریزلٹ تمہیں ہم پہلے بتا رہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اور پھر اگلی آیت میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے ایک بڑی خوبصورت تعبیر کے ساتھ، اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، بھلا وہ شخص کہ جو مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ،
تو ہم نے اسے زندہ کیا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا اور اس کے لیے ایک نور ایک روشنی قرار دی. یمشی بہ فی الناس وہ اس روشنی میں لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے. کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا اس کی مثال اس کی طرح ہو سکتی ہے جو اندھیروں میں غرق ہے اور وہاں سے نکلتا ہی نہیں. یعنی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہ ہدایت جب تک تمہاری طرف نہیں آئی تھی اللہ کی طرف سے تم مردے تھے گویا. اللہ نے قرآن میں چند مقامات پہ زندوں کو سانس لینے والوں کو مردہ کہا ہے اور اپنے نبی سے کہا اے رسول آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ان کو اللہ ہی سنائے گا. آپ تو صرف ان کو سنا سکتے ہیں جو زندہ ہے. اب وہاں زندہ اور مردہ سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو مردے قبرستان میں پڑے ہوئے. قبرستان میں رسول پاک تبلیغ کرنے نہیں جاتے تھے مردوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہو, بلکہ بعض زندہ ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ عالم زمین کے اندر دفن ہو کے بھی زندہ ہے اور جاہل چرتا پھرتا بھی مردہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اسی طرح اللہ نے فرمایا کیا وہ کہ جو مردہ تھا یعنی اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت کا نور نہیں تھا ہم نے اسے زندہ کر دیا یعنی اس کو ہدایت عطا کر دی اور اس کے لیے ایک نور قرار دیا روشنی کر دی. وہ دیکھ سکتا ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا. کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اندھیروں میں بھٹک رہا اور وہاں سے نکل سکتا ہی نہیں. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس طرح کافروں کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا ہے ان کے اعمال کو. جیسے چمگادڑ کو اندھیرے میں ہی مزہ آتا ہے تو یہ اللہ کی ہدایت سے محروم اپنی گمراہی میں ہی لذت لیتے ہیں اپنے غلط کاموں کو ہی سمجھتے ہیں یہ بڑے صحیح کام ہے اور صحیح کام ان کو غلط لگتے ہیں. اللہ کے نبیوں کی اللہ کے نمائندوں کی یہ لوگ مخالفت کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. اس سورہ کا نام سورہ انعام ہے. انعام کہتے ہیں چارپایوں کو یہ جیسے اونٹ ہے گائے بھینس ہے بھیڑ بکری ہے. ان جانوروں کے بارے میں مشرکین مکہ نے عجیب و غریب من گھڑت نظریات بنائے ہوئے تھے. تو بہت ساری آیات جو ہے یہ 8ویں جز کے ابتدائی حصے میں اس کے بارے میں ساری تو نہیں پڑھ سکتا آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتا ہوں. یہ اللہ کو بھی مانتے تھے لیکن اللہ کے شریک بھی بنائے ہوئے تھے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. تو یہ کرتے کیا تھے؟ آیت نمبر 136 اللہ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا اور یہ قرار دیتے ہیں اللہ کے لیے جو اس نے خلق کیا ہے کھیتی میں سے اور چارپایوں میں سے یہ اللہ کے لیے نصیباً ایک حصہ قرار دیتے. فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا یعنی جب انہوں نے اللہ کے نام پہ کچھ دینا ہوتا ہے صرف اللہ کے نام پہ نہیں دیتے الگ کرتے کہتے یہ اللہ کا ہے بِزَعْمِهِمْ اپنے گمان باطل میں اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے یعنی یہ ہم اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں یہ اپنے جو ہم نے اللہ کے شریک بنائے ان کے نام پہ دے رہے ہیں. فما اور اس کے بعد زیادتی کیا کرتے ہیں فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ جو اپنے شریکوں کے نام پہ دیتے ہیں اس میں سے اگر کوئی چیز اس میں اگر اللہ کا جو حصہ انہوں نے بنایا تھا فرض کریں جو مشخص کیا تھا اس میں سے اگر کوئی چیز کم ہو جائے ادھر ادھر ہو جائے تو اپنے شریکوں کے حصے میں سے اللہ کو نہیں دیتے. لیکن اگر ان کے شریکوں میں سے کچھ کم ہو جائے تو اللہ کے حصے میں سے نکال کے ادھر دے دیتے ہیں. مشرک کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنا بنایا ہوا شریک اللہ سے زیادہ پیارا لگتا ہے. اللہ اس کے لیے چھوٹا ہوتا ہے اور وہ شریک جو اس نے بنایا ہو سکتا ہے کسی نبی کو بنا لیا ہو حضرت عیسیٰ کو شریک بنایا آپ دیکھ لیں اللہ آپ کو کم نظر آئے گا ان کے ماحول میں حضرت عیسیٰ زیادہ نظر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ مشرکین کی صفت بیان کر رہا ہے کہ جو ان کے شریکوں کے لیے وہ اللہ کی طرف نہیں جاتا اور جو اللہ کے لیے وہ ان کے شریکوں کو چلا جاتا ہے. ساء ما یحکمون کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں. ایک اور ان کا نظریہ 138 نمبر آیت میں وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جانور ہے اور یہ جو کھیتی ہے مثلا غلہ وغیرہ ہے انہیں نہیں کھا سکتے. اپنے آپ سے انہوں نے کچھ جانوروں پر چڑھنا حرام کر دی ہے اور کچھ
چیزوں کو کھانا حرام کر دیا. یہ مرد کھا سکتے ہیں, عورتیں نہیں کھا سکتے. مثال کے طور پر لا یطعمھا, ان کو نہیں کھا سکتے, الا من نشاء, سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں, بزعمہم, اور یہ باتیں یہ اپنے گمان باطل سے کرتے ہیں, وانعام حرمت ظہورھا, اور کچھ جانور ایسے بنا لیے کہ جن کی پشت پر سواری نہیں کی جا سکتی, سامان نہیں لادا جا سکتا, وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا, اور کچھ جانور ایسے جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے, افتراء علیہ, اور یہ سب باتیں انہوں نے اللہ پہ گھڑ لی ہیں. یعنی کرتے اپنے پاس سے رسمیں بنائی اور نظریات بنائے ہیں, لیکن پوچھو تو کہتے ہیں اللہ نے کہا. یعنی آپ دیکھیں مشرکین مکہ بھی نسبت اللہ کی طرف ہی دیتے تھے, لیکن خرافات اپنے پاس سے بنائی ہوتی. سیجزیہم بما کانوا یفترون, ان قریب اللہ انہیں جزا دے گا جو یہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے رہے. اور کہتے ہیں کہ جو ان جانوروں کے شکم میں ہے, یعنی اگر کوئی اونٹنی یا کوئی بھیڑ حاملہ ہوتی تھی, تو اب نظریہ سنیں کہ جو اس کے پیٹ میں ہے, خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا, اس کو مرد تو کھا سکتے ہیں لیکن ہماری بیویاں نہیں کھا سکتی. وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء, اور اگر یہ مردہ پیدا ہوا تو دونوں کھا سکتے ہیں. اب یہ کہاں سے نکالا تھا اللہ بہتر جانے, لیکن کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ملا. نئی بدعتیں, نئی رسمیں, جس کا نہ مثلا اللہ کے ساتھ کوئی کسی سورس سے نسبت ہی نہ ہو, خود گھڑ لیے لگے ہوئے اس کو. سیجزیہم وصفہم, یہ جو انہوں نے باتیں گھڑی ہیں ان قریب اللہ اس کی سزا دے گا. انہو حکیم علیم, بے شک وہ بڑی حکمت والا اور خوب علم رکھنے والا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب اللہ نے جو انہوں نے حرام حلال بنا لیے تھے, اس کے مقابلے میں اللہ اپنے رسول کو حکم دیتا ہے. آیت نمبر 151 ہے, قل, اے رسول ان سے کہہ دیجئے, تعالوا, آؤ, اتل ما حرم ربکم علیکم, میں تمہیں بتاتا ہوں. اگر تمہیں یہ جاننے کا شوق ہے نا کہ رب نے کیا حرام کیا ہے, تو میں تمہیں بتاتا ہوں. اللہ تشرکوا بہ شیئا, تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. وبالوالدین احسانا, اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم, اور غربت کے ڈر سے, اپنی غربت کی وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو, ہم انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی, تمہارے ذمہ ان کا رزق نہیں ہے اس لیے ان کو نہ مارو. اور بے حیائیوں کے قریب بھی نہ جاؤ, چاہے ظاہری ہو چاہے چھپی ہوئی, اور اس نفس کو, اس انسان کو, جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے, مگر جب یہ قتل برحق ہو, یعنی کسی قصاص کے معاملے میں, یا کوئی ایسا جرم جس کی سزا موت بنتی ہے. اس چیز کی اللہ نے تمہیں نصیحت فرمائی ہے تاکہ تم بات کو سمجھو. اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہترین ہو, جب تک کہ وہ اپنی بڑی عمر کو نہ پہنچ جائے. اور ناپنے اور تولنے کو عدل کے ساتھ کیا کرو, ناپ تول میں عدل سے کام لیا کرو. ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتے, اور جب بات کرو تو عدل کیا کرو اگرچہ وہ تمہارے اپنے رشتہ دار کے خلاف ہو. عدل کیا کرو. یعنی یہ جو تم نے رسمیں بنا لی ہیں, یہ ادھر کر, ادھر جوتی اتر رہی, ادھر فلان ہو رہا ہے, لیکن جا کے گھر میں ماں باپ سے بدتمیزی ہو رہی ہے, ادھر اگر یتیم ہے اس کا مال کھا گیا ہے, اس کے بعد اگر دکاندار ہے ناپ تول میں کمی کر رہا ہے, لیکن ابھی ادھر ہے میں جوتی وہاں سے اتار دیتا ہوں 1 میل پہلے سے, بڑا احترام کرتا ہے, تو پھر مت ناپ تول میں کمی کر, مت رشوت کھا, مت جھوٹ بول. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان رسموں کو چھوڑو جو اصل اگر تم چاہتے ہو اللہ نے کیا حرام کیا ہے, تو پھر یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں اس پہ عمل کرو. بعض لوگ ظاہر میں بڑا بعض چیزوں کا احترام بنا لیتے ہیں, لیکن پریکٹیکل لائف میں ایک لفٹ ہی نہیں کراتے اللہ کے احکام. جو دل ہوتا کر رہا ہوتا اور سمجھ رہے ہوتے کہ میں وہ جو کر رہا ہوں میرے جیسا بندہ ہی کوئی نہیں. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اور جو اللہ کا عہد ہے اس سے وفا کرو. یہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم بات کو سمجھو. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بعض اوقات بعض ایسی چیزیں ایجاد کر لی جاتی ہیں کہ جن کی آڑ میں اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کر لیا جائے.
शैतान एक धोखा सा, एक नशा सा कर देता है बंदे को, तू तो इतना अकीदत मंद है और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में वो अल्लाह के किसी कानून का लिहाज नहीं कर रहा होता, और साथ उसको नशे का टीका भी लगा होता है कि मैं बिल्कुल फिट जा रहा हूँ, मेरे जैसा तो अकीदत मंद कोई नहीं, मेरे जैसा तो फलान काम करने वाला कोई नहीं। ये नहीं है, ये लोग भी ये काम करते थे। अल्लाह ने फरमाया ए रसूल उनको बताओ, अगर तुम्हें ये जानना है ना कि अल्लाह ने क्या हराम किया तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो दीन की बुनियादी तरीन बातें मसलन इन 2 आयात में जो इंसान की प्रैक्टिकल लाइफ से मुतालिक है वो अल्लाह तबारक व तआला ने बता दी। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार या अल्लाह या रहमान या रहीम, बेशुमार दुरूद व सलाम भेज और बेशुमार रहमत नाजिल फरमा अपने मुकर्रब बंदो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, और जो दीन उनके ज़रिए हम तक पहुँचा है परवरदिगार, उस दीन के बारे में हमारे शऊर और हमारी बसीरत में इजाफ़ा फरमा, और उस दीन के अहकाम के साए में ज़िंदगियाँ गुजारने की हम सब को तौफीक अता फरमा, अपनी औलादों की उसी के मुताबिक तरबियत की तौफीक अता फरमा। और ए परवरदिगार जो मोमिनीन किसी परेशानी में किसी मुश्किल से 2-4 हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। परवरदिगार जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। हमारे मरहूमीन गुज़श्तगान हमारी मिल्लत के शुहदा के दर्जात को बुलंद फरमा, और हमारा ख़ात्मा हमारी आखिरी सांस ईमान की हालत में और खैर पर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।